ہمارے ساتھ اعتزاز احسن صاحب موجود ہیں, مشہور وکیل بھی ہیں. اب ظاہر ہے یہ جو کیس کی تحقیقات شروع ہوئی ہیں, اسپیشل ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنی ہے جس نے اس کیس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے. اعتزاز صاحب, پاکستان کی تاریخ تو کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے کمیشنز اور اس حوالے سے اس طرح کے مرڈرز جب ہوتے ہیں کہ ان کا کچھ سرا مل جائے. جی بالکل بالکل, آپ کی بات درست ہے, پر یہ وہ زمانہ نہیں ہے. اس زمانے میں تو اب آپ کسی کا سیل فون پکڑ لیں, اس کا لیپ ٹاپ پکڑ لیں, دونوں پکڑیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. تو آپ 5 دن میں ملزم تک پہنچ جائیں. یہ میں آپ کو تقریباً ہر کرائم کے یقین کر رہا ہوں. آج کل جو ٹیکنالوجی آ گئی, اس میں اور بات ہے کہ وہ اس کے بعد پکڑا نہ جائے آپ سے, وہ اور بات ہے. یا آپ پکڑنا چاہیں نا سر, یہ بھی تو ممکن ہے نا. یا آپ پکڑنا نہ چاہیں, وہ اور بات ہے. بٹ یہ فورینسکس آف دی ٹیلی فون, سیل فون اینڈ لیپ ٹاپ. اب اس میں پرابلم یہ ہے, جو میں سنتا ہوں اور پڑھتا ہوں, کہ کینینز نے نہ لیپ ٹاپ دیا ہے نہ وہ دیا ہے سیل فون. اب اس میں یہ دشواری تو ہے, پر پھر بھی اس میں کئی باتیں ہیں جو واضح طور پہ نکالی جا سکتی ہیں, جن کو فارورڈ یو کین موو فارورڈ. ایک تو یہ ہے کہ اس کیس میں ایک شک نہیں ہے کہ ایک کینیا کی جو پولیس ہے اس نے یا اس کے سامنے یا وہ سب سے پہلے پہنچی ہے موقع پر, اس نے اس واقعے میں موسٹ پرابلی پارٹیسپیٹ بھی کیا. کیونکہ پہلی دفعہ انہوں نے کہا تو یہ تو مان لیا کہ ہماری گولی سے مارا ہے. یہ تو انہوں نے پہلے دن ہی مانا کہ جیسے سر تیار بیٹھے تھے. یہ تو ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے ہاں ہم نے مارا ہے. یہ تو وہ واقعہ ہے جو پولیسیں تو عموماً اپنے سر سے اتارتی ہیں جب تک پھنس نہ جائیں. یہاں پولیس نے خود ہی پہلا اسٹیٹمنٹ یہ دیا, مسٹیکن آئیڈینٹی. پھر انہوں نے اسٹیٹمنٹ بدلا, نہیں اندر سے ہم پہ فائر ہوا تھا, ہم نے جوابی فائر کیا, اس میں مر گیا. لیکن پہلے دن سے وہ یہ مان رہے ہیں کہ ہم نے کیا ہے جی, جو کہ عموماً بڑی ان یوزول بات ہے, بڑی یہ غیر معمولی بات ہے کہ پولیس خود ہی مان لے کہ ہم نے کر دیا. ایک ایسی جگہ پہ بھی جہاں نہ کیمرے ہیں, نہ سڑک ہے, نہ کوئی دیکھنے والا, نہ سننے والا. بڑی سٹرینج بات تھی یہ سر. میں آپ کو بتاؤں اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ وہ یہ ہے, جس پوائنٹ سے ہمیں وی کین اسٹارٹ انویسٹیگیٹ. آپ کر رہے ہیں, میں کر رہے ہیں, ہم دونوں کر رہے ہیں. فرسٹ تھنگ یو اسٹارٹ آف اٹ کہ یہ ایک کانٹریکٹ جاب ہے. دس از اے کانٹریکٹ جاب, جس کو ہماری عمومی زبان میں کہے سپاری نکلی ہوئی ہے اس جاب کی. سپاری نکلی ہوئی, یہ ہٹ مین کی جاب ہے. ہٹ مین, ون اور مور who have been employed for this purpose, جن کو رکھا اس لیے گیا ہے کہ انہوں نے یہ مارنا ہے ارشد شریف کو. پہلی بات. دوسرا یہ ہے کہ اس میں پولیس کینیا کا رول ہے, اور اس لیے کینیا سے جو ڈاکومنٹس آتے ہیں یا جو رپورٹس آتی ہیں ان پہ ریلائی نہیں کیا جا سکتا ود سرٹنٹی. ٹھیک. تیسری بات یہ ہے اس میں پیکیولر بات, وہ یہ ہے کہ ارشد شریف کو پاکستان سے جانا پڑا. جی جی. یہ کس لیے جانا پڑا سر؟ لیکن عدالتیں یہ دیکھیں گی, یہ تحقیقاتی ٹیم اس چیز کو دیکھے گی کہ ایف آئی آریں کس نے کرائیں, مدعی کون تھا, اس کی وجہ کیا تھی. کیونکہ ایک تو بیان لکھا ہوا, وہ تو کچھ زیادہ اتنا انکریجنگ نہیں ہے. کیا ہوگا اس پر؟ سر عدالتیں یہ تو جے آئی ٹی نے دیکھنا ہے, کمیٹی نے دیکھنا ہے. یہ کہلاتا ہے موٹو ایویڈنس. موٹو ایویڈنس وہ ہے کہ کس کو موٹو تھا, کس میں یہ ایک بینیفیشری کون ہو سکتا ہے, فائدہ کس کا ہے. جی میں کہا سر بینیفیشری کون ہوگا, فائدہ کس کا ہوگا ہوگا, یا انتقام کون لے گا.
اور اس میں اب کچھ لوگ بہت کر رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا شروع ہوا ہے، اور اے آر وائی فار انسٹنس ایک تو اور بھی اے آر وائی کو میں سمجھتا ہوں اے آر وائی کا چونکہ اور سلمان اقبال کا چونکہ یہ ارشد شریف ایک ایسٹ تھا. بالکل تھا سر، ان کا تو اثاثہ تھا سر، اس کا ریپلیسمنٹ ہی کوئی نہیں ہے. سر میں اس کے اوپر یہی سوال آپ سے پوچھنا بھی چاہ رہا تھا. کل رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا اے آر وائی اور نون لیگ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. انہوں نے پہلے بھی یہ کہا تھا مجھے یہ حوالے کر دیں، میرے 7 دن کے اندر اندر قاتل آپ کو نکال کے دے دوں گا، میرے حوالے کر دیں 7 دن کے لیے. پہلے دن انہوں نے کہا یہ گولڈ کا کیس، ظاہر ہے آپ کا اے آر وائی گولڈ کا ایک تاریخ ہے، یہ گولڈ کا کیس ہے. پھر انہوں نے کہا یہ جو فارم ہاؤس ہے، جگہ جگہ کہا گیا کہ یہ فارم ہاؤس جو ہے کینیا کا، یہ سلمان اقبال کی اصل میں پراپرٹی. سو یہ پہلے دن سے ایک نیریٹو بنایا جا رہا تھا. جو انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے اور ایک آنےسٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، لیکن ان حالات میں کیسے ہوگی سر؟ دیکھیں یہ چیز تو یہ نہیں، یہ تو انویسٹیگیشن والے یہ سب کو لیں گے، خاطر میں لائیں گے. اس کے بغیر انویسٹیگیشن نہیں ہوتی. رانا ثناء اللہ کا بیان ہوگا اس کے سامنے کہ آپ کے کیا مطلب تھے کہ 7 دن کے لیے دے دیں اور میں سب ٹھیک کر دوں گا. یہ میں نے بھی سنا اس کو کہتے ہوئے کہ 7 دن کے لیے سلمان اقبال اور وہ ایک دوسرے صاحب ہیں طارق وسیع غالباً، یہ ہم ہمیں دے دیں تو ہم آپ کو یہ سالو کر کے بتا دیں گے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ایسی کریں گے، وہ ہاتھ جوڑ کے کہیں گے جی ہم نے مارا اور ہمیں بس اذیت اور نہ دیں، ہمیں ٹارچر اور نہ کریں. تو یہ چیز میں خود جانتا ہوں کہ سلمان اقبال was so fond of، اور اس کا تو ایسٹ تھا. he was higher rated than any other anchor in ARY at least, and in most other television stations.